بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفار قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ آپ قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید پر تشریف لے گئے کہ وہ آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قبیلہ ثقیف کے 3 سردار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں، عبد علیل بن عمرو اور حبیب بن عمرو اور مسعود بن عمرو۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے پردوں کی چوری کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں بھیجا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے۔ اور تیسرے نے کہا رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ اور آپ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلے میں پھیلا دی، اور وہ سب جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کے راستے پر 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یا رکھتے اسے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔ جب آپ ان کی صفوں سے آگے نکل گئے اور ان کافروں سے چھٹکارا پایا اور آپ کے دونوں قدم مبارک سے خون بہہ رہا تھا تو آپ ان لوگوں کے ایک انگوروں کے باغ میں چلے گئے اور ایک انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ بہت غمگین، رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے اور آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی باغ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کافر بھی تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس جانا پسند نہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، حالانکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ عیسائی تھے اور نینوا کے رہنے والے تھے۔ عداس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھی۔ اس سے عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو جن کا نام حضرت یونس بن متہ تھا۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متہ کون ہیں؟ آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو بتائے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں، یعنی چھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عداس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حضرت یونس بن متہ کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت یونس بن متہ کے بارے میں جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو سنا دی۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کیا اور ان کے قدموں کو بھی چوما، اور ہم نے تم کو ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عداس نے کہا یہ ایک بھلے آدمی ہیں، اور انہوں نے مجھے چند ایسی باتیں بتائیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا، جن کو حضرت یونس بن متہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے ارے یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے، یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر 2 صفیں بنا کر دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم کو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ معلوم ہو، کیونکہ اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے
اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع کیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بنو جمح کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدر اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ داری کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے اور آپ سے عرض کیا کہ نوش فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم اس علاقے والے کھانے کے وقت یوں نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے علاقے کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو نیک آدمی یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو یونس بن متہ کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کہا، اے عداس، تیرا ناس ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چوم رہے تھے۔ حضرت عداس نے کہا، اے میرے آقا، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھے انہوں نے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا، تیرا ناس ہو، یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔